محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظہیر احمد حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں قرآن عظیم کی چند آیتیں لے کر کے۔ رشتہ داروں میں بعض اوقات ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو انتہائی غریب، مسکین اور نادار ہوتے ہیں اور صدقہ و زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص اللہ واسطے صدقہ یا زکوٰۃ یا فی سبیل اللہ دینے لگے تو پہلے اپنے خاندان میں مستحق رشتہ داروں کو دے۔ ایسا کرنے سے اللہ راضی ہوگا اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنا مال جو پیارا ہو اسے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے، اور نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے، اور جب عہد کیا جائے تو اپنے اس عہد کو پورا کیا جائے، اور مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد میں صبر کرنے والے یہی لوگ صدق والے ہیں اور یہی اہل تقوی ہیں۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ دنیا کے مال میں بڑی کشش ہے، مگر انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی کشادگی اللہ ہی نے دی ہے، اور پھر جب اللہ ہی کہے کہ میرے لیے میرے ہی عطا کردہ مال سے اپنے رشتہ دار کو کچھ دے، اس وقت بخل کی سوچ کیسی۔ یاد رکھ کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے اس کا مال اس کی راہ میں لٹاتا جا۔ اہل محبت نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے کہ اور رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دے، اور فضول خرچی کے ذریعے بیجا خرچ نہ کر۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ مال و دولت کا کثرت سے ملنا اللہ تعالیٰ کی عنایت اور عطا ہے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دے رکھا ہے تو جب اس مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو دے۔ ایسا کرنے کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ مزید ارشاد باری تعالی ہے کہ پس رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 38۔ جب زکوٰۃ تقسیم کی جائے تو سب سے پہلے رشتہ داروں میں سے ان کو دی جائے جو زکوٰۃ لینے کا حق رکھتے ہیں، لہذا ان کا حق ان کے تک پہنچانے میں انسان کی آخرت میں کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا ایک اجر ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرے اجر کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ثواب دوہرا ہے، یعنی ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ حضرت زینب زوجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت خواتین صدقہ دو، اگرچہ اپنے زیوروں ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر میں گھر آئی اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تو غریب آدمی ہیں اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا ہے، آپ جائیں اور حضور سے دریافت کریں کہ یہ بات میرے لیے کافی ہے کہ میں تمہارے اوپر خرچ کروں، ورنہ میں کسی دوسرے پر خرچ کروں۔ یہ سن کر جناب عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے فرمایا کہ تم خود ہی جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی تو اس وقت ایک انصاری عورت بھی آپ کے دروازے پر موجود تھی، اور اس کو بھی وہی معلوم کرنا تھا جو میں معلوم کرنے گئی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلال کی کیفیت طاری تھی۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان سے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور یہ معلوم کرتی ہیں کیا ہمارے لیے اپنے شوہروں پر صدقہ کرنا کافی ہے اور مناسب ہے، اور ان یتیموں پر جو ہمارے گودوں میں ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نام نہ بتانا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات دریافت کی اور بتایا کہ ایک عورت تو انصار میں سے ہے اور ایک زینب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ جناب بلال نے فرمایا،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر قرابت کا اور دوسرا صدقے کا۔ اس حدیث میں بھی پہلی والی حدیث کی وضاحت کر دی گئی کہ اہل قرابت کو دینا 2 اجروں کا باعث بنتا ہے، لہٰذا جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے لگیں تو پہلے اہل قرابت کو دیں، ایسا کرنے سے دوہرا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ کوئی بھی چیز دینی ہو تو سب سے پہلے آپ قرابت داروں کو دیکھیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں کوئی اس لائق ہے تو ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی مدد کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی حضرات کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔